اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشترعوا الحیاة الدنیا بالآخرہ فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیاوی زندگی خرید لی، لہٰذا نہ تو ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ وہ کہیں سے مدد پا سکیں گے۔ سورہ بقرہ کی 86 نمبر کی آیت ہے۔ پچھلی آیت میں قوم بنی اسرائیل کے واقعات کا تذکرہ چل رہا تھا۔ یہودیوں کی سرکشی اور شرارت کے جو واقعات جو پیش آئے تھے، ان کا جو گھناؤنا کردار، ایک واقعے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، اور اس کے بعد فرمایا گیا تھا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامة یردون الی اشد العذاب۔ یعنی تم کسی حکم کو مان لیتے ہو اور کسی کا انکار کر دیتے ہو، اس کو نظر انداز کر دیتے ہو، اس کی سزا کیا ہے؟ دنیا میں رسوائی اور ذلت، اور آخرت میں شدید عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس میں متنبہ کیا گیا ہے مسلمانوں کو کہ جو بالکل ایسا ہی کردار اپنائے ہوئے ہیں، کیا ان کی ذلت اور رسوائی کا سبب یہ نہیں ہے؟ یہ لمحہ فکر ہے مسلمانوں کے لیے کہ عام طور پر دو ایسے موقع ہوتے ہیں جس میں یہ بہت کھل کر دیکھنے میں ملتا ہے۔ جس گھر میں میت ہو جائے یا شادی بیاہ کا موقع ہو جائے تو ایسے طور طریقے اور ایسے رواج وہاں پر دیکھنے کو آتے ہیں کہ جس کا اسلام سے دور دور کا کوئی تعلق بھی نہیں رہتا۔ جو حکم دیا جاتا ہے وہ حکم کو اپنانا نہیں چاہتے ہیں، اور جس سے روکا جاتا ہے اس کو کرنا چاہتے ہیں۔ یہی یہودیوں والا طریقہ ہے، اس سے روکا گیا ہے، ایسا کام مت کرو کہا گیا ہے۔ جیسا کہ میت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے احترام کے ساتھ نہلا دھلا کر، کفن پہنا کر، رب کی بارگاہ میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کر کے، جنازہ پڑھ کر اس کو بڑے احترام کے ساتھ قبر میں اتار دینے کے لیے، دفن کر دینے کے لیے کہا ہے۔ اس کے بعد کے دیگر بہت سے ایسے رسومات ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس کیے جا رہے ہیں لوگ، ان کے خود کے جو ہے ایجاد کردہ کام ہے وہ، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے نیکی کے کام ہیں۔ ویسے ہی شادی بیاہ کے موقع پر بھی ایسی چیزیں دیکھنے میں ملتی ہے کہ جبکہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کو آسان کیا ہے اور زنا کو مشکل کیا ہے، لیکن آج معاشرے میں یہ ہو گیا ہے کہ زنا کو آسان کر دیا گیا ہے، نکاح کو انتہائی مشکل کر دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف لڑکے کے اوپر ذمہ داری ڈالی تھی نکاح کی 3 چیزوں کی، لڑکی کے اوپر کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں رکھا گیا تھا۔ لڑکے کے اوپر جو ذمہ داریاں ڈالی گئی تھی وہ ایک یہ کہ نکاح کے موقع پر منہ میٹھا کروانا لڑکے کی ذمہ داری ہے، اور حق مہر لڑکی کو ادا کرنا اپنی حیثیت کے مطابق یہ بھی لڑکے ہی کے اوپر رکھا گیا تھا، اور پھر نکاح کے بعد ولیمہ مسنونہ کرنا خلوت صحیحہ ہو جانے کے بعد، یہ تینوں کام لڑکے کے ذمہ واجب اللہ تعالیٰ نے رکھے تھے، اور اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی کام اور جتنے بھی رسومات ہیں شادی کے متعلق وہ سب کے سب غلط اور ناجائز ہیں، اس کو ہم نے اپنا لیا ہے۔ یہ ہندوانہ رسومات سے جو ہے ہم اثر لیے ہیں اس کا، اور اثر لے کر اس کو ہم نے بھی قبول کر لیا ہے۔ اس میں جو ہے یہی بات واضح کر دی گئی ہے کہ جو کام نہیں کرنے کے ہیں، جس سے تم کو روکا گیا ہے وہ کام کرتے ہو، اور جو کام کرنے کے لیے جو حکم دیا گیا ہے اس میں سے چھوڑ دیتے ہو۔ یہ شیطانی طریقہ ہے، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو کہا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے قدموں کے پیچھے مت چلو، کیونکہ وہ تو اسلام کے خلاف ایسی چیزیں تم کو ورغلا کر اور حسین غلاف پہنا کر اور اس کو بڑے اچھے انداز میں، خوشنما انداز میں تمہارے سامنے لا کر رکھ دیتا ہے کہ، اور یہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ تو بڑے اچھے نیکی کے کام ہیں، اس کو کر لو، اور ایسا ہی سوچ کر انسان کر لیتا ہے اس کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو حکم ہم نے دیا ہے وہ حکم کو پورا کرنے کی کوشش کرو، اور جو کام
نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، اس کو کبھی بھی نہیں کرنا، یہ شیطانی کام ہے۔ یہی تو بدعت ہے کہ جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کی تھی اس کو اختیار کر لینا اور یہ سمجھ لینا کہ یہ بہت اچھے کام ہیں ہم کر رہے ہیں، تو اس قسم کے کاموں سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اور جو کام ہمیں کرنے کے ہیں روزانہ کی کام اور دیگر کام جو احکامات اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں، نماز پڑھنا ہے روزانہ 5 وقت اور دیگر ایسے بہت سے ایسے کام ہیں جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، وہ کاموں کو تو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو کاموں کا حکم نہیں دیا گیا ہے، جس سے منع کر دیا گیا تھا یا اس کے تعلق سے کچھ بھی نہیں ہے، ایسے کاموں کو ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں یہی بات واضح کی گئی ہے کہ ایسا اگر کریں گے تو یہ یہودیوں والا کام ہوگا، اور پھر جیسا کہ وہ ذلیل و خوار ہوئے تھے اور رسوا ہوئے تھے دنیا میں، اور آخرت میں شدید عذاب، ایسا ہی تمہیں بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا آج ہی تم اپنی اصلاح کر کے اچھے بن جانے کی کوشش کرو۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہی لوگ ہیں جو اس قسم کے جو کام کرنے والے ہیں، انہوں نے دنیاوی زندگی کو یعنی سب کچھ سمجھ لیا اور اس پر رضامند ہو گئے اور اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ کیسے؟ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اس کو خرید لیا، یعنی آخرت کی زندگی کو بیچ کر اس دنیاوی زندگی کو اچھا سمجھ کر اس پر فریفتہ ہو کر اس کو خرید لیا اور اس پر راضی ہو گئے۔ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ایسے لوگوں کے لیے عذاب میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہونے والی ہے اور نہ ہی وہ کہیں سے مدد پا سکیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دی، روح القدس سے اس کی مدد کی۔ پھر تمہارا یہ کیا شیوا ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی بات لے کر آیا تم نے تکبر ہی کیا، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ اس میں نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قوم بنی اسرائیل کی ہدایت کے سارے سامان کیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب توریت عطا فرمائی جو ہدایت کا سرچشمہ تھی، اور پھر نہ صرف وہاں تک رکھ کے چھوڑ دیا بلکہ پے در پہ رسول ہم نے بھیجا، کئی ایک رسول آئے ہزاروں کی تعداد میں۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور پھر عیسیٰ ابن مریم اس خاندان کے آخری فرد تھے قوم بنی اسرائیل کے، اس کے بعد اس خاندان میں کوئی نبی نہیں آیا۔ عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے معجزاتی طور پر پیدا کیا اور پھر ان کی مدد کی روح القدس سے یعنی جبرائیل امین سے۔ کیسی مدد کی؟ یعنی ان کی پیدائش سے پہلے جو حمل قرار دیا گیا تھا، حضرت جبرائیل امین آ کر اللہ کے حکم سے دم کیے تھے حضرت بی بی مریم کے پاس، تو وہ حمل قرار پایا۔ اس کے بعد پھر ان کی پیدائش کے موقع پر شیطان کے شر سے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کر دیا کہ شیطان ان کو مس نہ کرنے پائے، اور پھر یہودی ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے ان کی دشمنی میں، ان کی حفاظت کی خاطر حضرت روح الامین کو اللہ تعالیٰ نے مسلسل عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی رکھ دیا تھا، وہ ان کی حفاظت کرتے رہتے تھے۔ پھر آخر میں یہاں تک کہ جب وہ لوگ سازشیں کرنے لگے ان کو قتل کرنے کی اور سولی دینے کی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ان کو فوراً لے کر اوپر اٹھا کر لے کر چلے گئے۔ یہ ساری جو مدد تھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح الامین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کروائی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، اور پھر فرمایا گیا کہ جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس آتا تمہاری ہدایت کے لیے اور جب تمہاری خواہشات کے مطابق تم اس کو نہ پاتے تو تم پھر اس کی اتباع ہی نہیں کرتے، نہ صرف اتباع نہیں کرتے بلکہ نعوذ باللہ اس کو جھوٹا قرار دے دیتے، اور صرف جھوٹا بھی نہیں بلکہ کئی ایک انبیاء کرام کو تم نے ناحق قتل بھی کر دیا، جیسے حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، اور کئی ایک انبیاء کو انہوں نے قتل کیا تھا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل بند ہیں،
اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر دی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ یہ بڑی شان سے یہودی کہتے تھے کہ تم چاہے کچھ بھی کہہ لو، ہمارا عقیدہ اور ہمارے خیالات ایسے مضبوط ہیں کہ ہمارے دل میں کوئی تمہاری بات جانے والی نہیں۔ کتنی ہر دھرمی اور ضد کی بات تھی کہ حق آ رہا ہے تو حق کو سننا نہیں چاہتے، اور لا کر ایسی شان سے کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہے، جبکہ یہ کوئی عقیدہ مضبوط وغیرہ کی بات نہیں ہے، یہ کوئی شان بتانے والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو عیب ہے کہ جب حق سامنے آ جائے تو حق کو ٹھکرا دینا اور اپنے باپ دادا کے پرانے جو خیالات اور فرسودہ جو رسومات ہیں اس کو اپناتے رہنا۔ یعنی کتنی بھی دلائل حق کے سامنے آ جائیں، اس کے باوجود اگر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ ضد اور ہر دھرمی نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ تو غلاف اللہ تعالیٰ نے چڑھا دیا تھا ان کے دلوں پر۔ یہ جو کہہ رہے تھے کہ ہمارے دل محفوظ ہیں، دل محفوظ نہیں ہیں، بلکہ یہ بہت بڑا عیب اور بیماری تھی ان کے دلوں میں۔ یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی تھی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، اس لیے وہ ایسا کر رہے تھے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک کتاب آئی تصدیق کرتی ہوئی اس کی جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے، اور اس سے پہلے وہ کافروں کے مقابلے میں فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، لیکن جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اللہ کی لعنت ہو ایسے منکرین پر۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک کتاب آئی ان کے پاس اللہ کی طرف سے، یعنی جو قرآن مجید آئی توریت کے بعد، پھر قرآن مجید کا انہوں نے انکار کیا، جبکہ وہ قرآن مجید تصدیق کرتی ہوئی تھی ان کی پچھلی کتابوں کی، اور ان کی پچھلی کتابوں میں جو ہے اس کی خوشخبریاں موجود تھی اور اس کی خبریں موجود تھی، اس کتاب کے تعلق سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بشارتیں موجود تھی۔ وہ سب کچھ جانتے تھے، نہ صرف جانتے تھے بلکہ دعائیں مانگتے تھے، انتظار کرتے تھے، نبی کی آمد کے منتظر تھے کہ کب نبی آئیں گے اور کب ہم ان کا ساتھ دیں گے، اور کب یہ کفر کو مٹا دیا جائے گا اور ہم پھر سے کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ کہتے رہتے تھے مدینے میں، اور مدینے کے جو رہنے والے جو لوگ تھے اہل مدینہ انصار، وہ اکثر ان سے ایسی باتیں سنتے تھے، اور یہ ایک تکیہ کلام کے طور پر یہ کہتے تھے کہ چاہے کوئی ہم پر جتنا چاہے ظلم کر لے، لیکن جب نبی آئیں گے تو ہم بتائیں گے ان کو کہ نبی آنے کے بعد ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ لیکن یہ کہتے کہتے ایک وقت ایسا آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی، اور جب سارے لوگوں کو جب معلوم ہونے لگا کہ نبوت کا دعویٰ کیا گیا ہے، تو وہ لوگ اہل مدینہ یہ سوچنے لگے کہ یہ لوگ تو پہلے سے اعلان کر رہے تھے اور آمد کے منتظر تھے، کیوں نہ ہم پہلے جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل لیں اور ان کے ہاتھ پر ایمان لائیں، کیونکہ وہ اگر پہلے چلے جائیں گے تو وہ پہلے جانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ سوچ کر وہ اہل مدینہ جا کر مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لا رہے تھے، اور ان کو بڑا تعجب ہوا یہ دیکھ کر کہ جب وہ ایک زمانے سے نبی کی آمد کے منتظر تھے اور باتیں کہہ رہے تھے کہ نبی آنے والے ہیں، نبی آنے والے ہیں، لیکن جب نبی آ گئے ہیں تو ان کی مخالفت پر اڑ گئے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں یہ کہنے لگے۔ تو یہاں پر انہی باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب تم پہلے سے اس بات کے انتظار میں تھے اور فتح کی دعائیں مانگتے تھے کہ نبی آئیں گے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے، لیکن وہ چیز جب ان کے پاس آ گئی اور وہ پہچان بھی گئے، کیسے پہچان گئے؟ ان کی کتابوں میں وہ ساری باتیں موجود تھی، بالکل کھول کر بیان کر دیا گیا تھا، اور وہ اچھی طریقے سے جانتے تھے یقینی طور پر کہ یہ وہی نبی ہیں جس کا تذکرہ ہماری ان کتابوں میں کیا گیا ہے، جس کا جو ہے زبردست اور صحیح شہادت جو ملتی ہے وہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ ام المومنین ہیں۔ آپ جو ہے پہلے یہودی تھی، آپ کے والد بہت بڑے یہودیوں کے سردار تھے اور عالم بھی تھے، اور آپ کے چچا بھی جو ہے بڑے یہودیوں کے عالم تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ جب مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو میرے والد اور میرے چچا دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے گئے، اور جا کر انہوں نے بہت دیر ان سے گفتگو کی۔ گفتگو کرنے کے بعد وہ واپس آئے۔ واپس آنے کے بعد گھر میں بیٹھ کر دونوں کی گفتگو ہو رہی تھی، میں اپنے کانوں سے سنی کہ میرے چچا والد سے پوچھ رہے تھے
کیا ہماری کتابوں کے مطابق یہ وہی نبی ہیں؟ والد نے کہا کہ ہاں بالکل یہ وہی نبی ہیں۔ تو پھر چچا نے پوچھا تو پھر کیا آپ یقین سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی نبی ہیں جس کا تذکرہ ہمارے پاس آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ یہ وہی نبی ہیں۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ اب کیا ارادہ ہے؟ تو والد نے کہا کہ میں اپنی مرتے دم تک ان کی مخالفت کرتے رہوں گا، میں ان کی بات کو نہیں مانوں گا اور ان کی مخالفت کروں گا۔ یہ ضد اور ہر دھرمی تھی وہ لوگوں کی کہ پہچان لینے کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ایمان نہیں لایا، جبکہ وہ سب کچھ جانتے تھے، اچھی طریقے سے پہچانتے تھے، دوسرے لوگ نہیں پہچانتے تھے۔ لیکن چونکہ وہ یہودی، ان کے پاس کتاب موجود تھی اور کتاب میں وہ خوشخبری آ گئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بشارتیں آ گئی تھی، اس کے باوجود وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔